اور حاجی لشکری ریحسانی صاحب کو یہاں پر ملنے آیا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ان کے خاندان سے 50 سال سے تعلق ہے. تو سیاست اپنی اپنی جگہ، لیکن جو ایک خاندانی تعلق ہے وہ الحمدللہ ہم نے ہمیشہ اس کا احترام کیا، اور انہوں نے بھی اسی جذبے سے اس کا احترام کیا. بس میں اتنی بات بتانا چاہتا ہوں کہ 70 کی دہائی میں ان کے والد محترم اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، نواب صاحب جب لاہور آتے تھے تو وہ ہمارے گھر میں وہ ٹھہرتے تھے. تو یہ ہے وہ تعلق ہمارا ان کے خاندان کے ساتھ، اور یہ یقیناً یہ ایک محترم بلوچ ہیں، محترم پاکستانی ہیں، اور ہمیں مل کر اس صوبے کو خوشحال بنانا ہے، مل کر اس صوبے کو ان کے سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہے. اور میں یہ بات بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں، یہ نہیں کہ میاں محمد نواز شریف میرے بڑے بھائی ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں صد کے دل سے یہ سمجھتا ہوں، اور میں کنونسڈ ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب سے، جو کہ آج صرف ایک سیاستدان نہیں ہیں بلکہ ایک مدبر ہیں، اسٹیٹسمین ہیں، ان سے زیادہ بڑھ کر پاکستان، جو باقی صوبے ہیں، جو ان صوبوں کے ساتھ محبت اور والہانہ ان کی کمٹمنٹ ہے، اسی طریقے سے بلوچستان کے حوالے سے میاں نواز شریف صاحب کی سوچ اور ان کی اس صوبے کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جو جذبات اور ان کی جو عملی جو کاوشیں ہیں وہ پوری قوم کے سامنے ہیں. میں یہاں پر تفصیل بیان نہیں کرنا چاہتا. انہی کے دور میں یہاں پر سڑکوں کے جال پھیلایا گیا، گوادر ہو، گوادر پورٹ ہو، اور اس طرح کے بے شمار جو منصوبے ہیں وہ انہی کے دور میں ہوئے. لیکن جو پھر پچھلی حکومت آئی 4 سال، اس میں جو تباہی بربادی ہوئی وہ ہم سب ہمارے سامنے ہیں. تو آج میں یہاں پر آیا تھا اپنے ان دونوں بھائیوں کو ملنے، اور جو کہ ہمارا ایک ان سے خاندانی تعلق ہے، اور سردار لشکری، حاجی لشکری ریحسانی کو میں ان کو دعوت دینے آیا ہوں کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہوں، اور شامل ہو کر پاکستان مسلم لیگ نون کو بلوچستان میں خصوصی طور پر اور دوسری جگہوں پر پاکستان میں عمومی طور پر اس سے تقویت ملے گی. یہ ضرور نیشنل سوچ کے حامی ہیں، مگر کبھی انہوں نے نہ بندوق اٹھائی، نہ پاکستان کے خلاف بات کی، بلکہ یہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے بہت بڑے بطور ایک بلوچ کے پاکستانی کے حامی ہیں. تو اسی سوچ کے ساتھ میں ان کو آج دعوت دینے آیا ہوں. مجھے امید ہے کہ میری یہ دعوت قبول کریں گے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے اور اپنے دوستوں، ساتھیوں، سیاسی کارکنوں کے طرف سے میاں صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تکلیف کر کے ہمارے پاس آئی. ہمارے لیے اعزاز ہے. ہمارے تمام ساتھی اس کو باعث احترام سمجھتے ہیں. میاں صاحب نے ہمیں دعوت دی، یہ ہمارے لیے اعزاز ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو جو بحرانوں کا سامنا ہے، مسائل کا سامنا ہے، وہ ایک پارلیمانی جمہوری سیاسی عمل سے بہتر ہو سکتا ہے. اور میاں نواز شریف صاحب اس ملک کے ایک سینئر اسٹیٹسمین ہیں، اور وہ اس ملک کے مسائل، اس کے بحرانوں کو خود بہتر جانتے ہیں. ان کا حل بھی ان کے پاس یقیناً ہوگا. تو ہم نے اصولی یہ فیصلہ کیا کہ اس سیاسی عمل کا حصہ بنیں گے، اور
ہم اپنے صوبے کو پرامن طریقے سے ایک ڈائلاگ کے ذریعے بہتری کی طرف لے جانے کا کوشش کریں گے. انشاءاللہ بہت جلد ہمارا فیصلہ ہوگا انشاءاللہ. میاں صاحب آپ آئے کل سے ملاقاتیں اور اوورآل کیسے رسپانس رہا؟ جی آپ نے دیکھا کہ کل بہت سارے بلوچستان کے جو محترم جو سیاسی اکابرین ہیں انہوں نے PMLN کو جوائن کیا ہے. کل میاں نواز شریف صاحب کی وہاں پر میٹنگ میں جو بلوچستان کی جو سیاسی جو پارٹیز ہیں انہوں نے بھی مہربانی کی, وہ تشریف لائے اور وہاں پر ہماری سیاسی گفتگو ہوئی. تو میں کل کے حوالے سے مطمئن ہوں, بہت مطمئن ہوں. اور یہ سب کچھ دیکھیے, سیاست جو ہے, برائے سیاست یہ کوئی قومی خدمت نہیں. سیاست کو اگر ہم ایک ذریعہ بنائیں گے, جس طرح حاجی صاحب نے کہا, قوم کی خدمت کا, ملک کو جوڑنے کا, اس صوبے بلوچستان کے جو معاملات, تکالیف, مشکلات کو حل کرنے کا, تو وہ ایک سیاست نہیں, وہ پھر عبادت بن جاتی ہے. تو میں شکر گزار ہوں حاجی صاحب کا, انہوں نے اصولی طور پر آج اعلان کیا ہے کہ وہ PMLN کی سیاست کا حصہ بنیں گے. باقی تفصیل جو ہے وہ آئندہ, میں بات مکمل, آئندہ چند دنوں میں مشاورت میں وہ حل ہو جائیں گی. ہماری طرف سے یہاں کے ہمارے جو صدر ہیں جناب جعفر خان مندوخیل صاحب اور سردار ایاز صادق, یہ دونوں ساتھی بیٹھ کے ان کے ساتھ تفصیلی مشاورت کر کے معاملہ طے کر لیں گے. دیکھیں, ہمیں بلوچستان میں پختون بھی بستے ہیں, بلوچ بھی بستے ہیں, بروئی بھی ہیں, سیٹلرز بھی ہیں. یہ صوبہ ان سب کو, جی ہزارے ہیں, یہ صوبہ ان سب کو مل کر یہ بلوچستان بنتا ہے. یہ کسی ایک ٹرائب کا نام نہیں, یہ تمام یہ جو گروہ ہیں یہ مل کر بلوچستان بنتا ہے. اور ان کی بڑی خدمات ہیں, بہت خدمات ہیں. اور جب اسی شہر میں 1948 میں یہاں پر جو کارپوریشن ہال میں بلوچستان کے بڑے بڑے زعماء نے, سرداروں نے جب غیر مشروط حضرت قائد اعظم کی عظیم لیڈرشپ میں پاکستان کا حصہ بننے کا اعلان کیا, تو یہ بہت بڑی ان کی کنٹریبیوشن ہے. ہمیں اس کو پورا اس کا احترام کرنا چاہیے, پورا اس کی پذیرائی کرنی چاہیے. اور اسی کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ ان 75 سالوں میں جو معاملات کہیں خرابی ہوئی ہے, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کر بیٹھ کر ایک ٹھنڈے دل کے ساتھ اور دل جمی کے ساتھ اور پختہ سوچ کے ساتھ ہمیں ان مسائل کو حل کرنا ہوگا. میں پھر یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں, مجھ سے زیادہ, کہیں زیادہ میاں نواز شریف کی یہ انتہائی پختہ سوچ دہائیوں سے ہے کہ ہمیں بلوچستان کے معاملات ہمیں حل کرنے چاہیے. جب میں وزیر اعظم تھا تو تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کر ہم یہ بات کرتے تھے کہ ہمیں بلوچستان کے اوپر جو مسائل کے اوپر توجہ دینی چاہیے, ان کی معاشی حالات اور خوشحالی اور ترقی کے حوالے سے, اور اس سے زیادہ یہاں کے معاشرتی اور سیاسی معاملات کے حوالے سے. تو یہ معاملات بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ اس مرتبہ وزیر اعظم جو ہے وہ پنجاب سے نہیں ہوگا, سندھ سے ہوگا. ساتھ ہی دوسرا سوال, ان پہ دوبارہ اعتبار کیا گیا ہے جو کل شامل ہوئے ہیں, جو آپ لوگ کو بیچ چوراہے پہ چھوڑ کے چلے گئے تھے. دیکھیے, بلاول بھٹو میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں. میں نے ان کے ساتھ 16 ماہ کام کیا ہے اور بہت اچھے ہمارے تعلقات تھے اور ہیں. وہ اگر یہ بات کر رہے ہیں تو میں صرف یہی کہوں گا کہ جس کو پاکستان کے عوام وزیر اعظم منتخب کریں گے, قوم اس کو قبول کرے گی. اور اگر پاکستان کے عوام اپنے ووٹوں کے ذریعے میاں محمد نواز شریف کو قبول کرتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ سب اس کو قبول کریں گے. اور یہ بات کوئی چھوڑ کے چلا گیا, کوئی چھوڑ کے آیا,
तो जब 2017 में 18 में ख़त्म हुई थी हमारी 18 में जब हमारी हुकूमत ख़त्म हुई, तो उसके बाद जो ये 5 साल गुजरे, कितने आए और कितने गए, मैं समझता हूँ कि ये कोई अनहोनी बात नहीं, लेकिन हमें पुख्ता सियासत की तरफ चलना चाहिए और पुख्ता सियासत की तरफ बढ़ना चाहिए। मुझे यकीन है कि तमाम सियासी ज़ोमा और स्टेक होल्डर्स माजी से सबक हासिल करेंगे। और देखें, पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली है तो हम सब की तरक्की और खुशहाली है। आज हम एक न्यूक्लियर ताकत हैं, लेकिन माशी तौर पर हमारा जो 76 सालों में जो हशर हुआ है वो आपके सामने है, और इस हालत को हमें बदलना है। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। हम पीटें और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करें और एक दूसरे को मुर्द इल्ज़ाम ठहराएं, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। मुनासिब बात यह है कि हम सब अपने गिरबानों में झांकें और एक बेलाग तजिया करें कि कहाँ हमसे गलतियाँ हुई और कहाँ हमने एक दूसरे के साथ ज़्यादती की, और उसके नतीजे में अगर हम इस मकाम पर अगर अपना सबक हासिल करके कि हमें इस खुदादाद मुल्क पाकिस्तान जो कि अजीम कुर्बानियों से बना था हज़रत कायद आज़म की लीडरशिप में, अगर उसको हमने दोबारा 76 साल बाद उस रास्ते पर चलाना है तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। इसके लिए हमें काम करना चाहिए। अच्छा मियां साहब आप ये बताएं, 16 माह तक उसमें जो पॉलिसीज थी उससे महंगाई भी बढ़ी, डॉलर भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। अब इंटरिम गवर्नमेंट आई है, उसने जो पॉलिसीज अपनाई हैं उससे तो एकदम से आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हुआ है किसी हद तक। देखिए, तो आप अपना फेलियर, ये आखिरी सवाल है। देखिए बात ये है बात यह है कि 16 लोग बैठे हैं। 16 माह में ये एक मखलूत हुकूमत थी, उसके बेपनाह फ़वाइद भी थे कि मशावरत से फ़ैसले होते थे, और एक नेगेटिव पॉइंट भी था कि फ़ैसलों में ताख़ीर होती थी। देखिए, मैं आपको सीधी बात बताता हूँ कि जब सैलाब आया इस सूबे के अंदर, तो मखलूत हुकूमत के मेरे साथी और मैं घर में तो नहीं बैठे हुए थे, टांग पे टांग रख कर तो नहीं बैठे हुए थे। मैं अपना, चाहे ये कोयटा है, चाहे किला सैफुल्ला है, चाहे किला अब्दुल्ला है, चाहे आपके यहाँ पर जाफराबाद है या दूसरे इलाके हैं, मैं जगह जगह गया और दिन रात मारा फिरता रहा, और जो कुछ भी मखलूत हुकूमत से बन पड़ा हमने किया। 100 अरब रुपए हमने वफाक से दुखी इंसानियत के लिए मुहैया किए, जो काफ़ी नहीं थे, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हम आराम से बैठे हुए थे और लोग डूबे हुए थे। मैं जगह जगह पहुंचा अपने साथियों के साथ। एक दूसरा, पाकिस्तान को, पिछली हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालिया होने की नहज पर पहुंचा दिया था, और जिस तरह हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया है, यकीनन उसमें हमारा पॉलिटिकल सरमाया खर्च हुआ, हमारी सियासत को नुकसान पहुंचा, मैं उसको तस्लीम करता हूं, लेकिन रियासत बच गई, सियासत भी बच जाएगी इंशाअल्लाह। रियासत ना खुदा न खास्ता बचती तो फिर क्या होता, श्रीलंका से भी बदतर हालत होती। लोग यहाँ पर कोयटा में, पेशावर में, कराची में, लाहौर में सड़कों पर होते और वहाँ पर एहतजाज हो रहे होते, आगे बलवे हो रहे होते, बैंकों पर वहाँ पर हमले हो रहे होते, पेट्रोल ना मिलता, चीनी ना मिलती, दाल ना मिलती, और यहाँ पर एक खुदा न खास्ता एक बदतरीन सूरत हाल होती। मैं समझता हूँ कि अगर अल्लाह ताला कल क़यामत के रोज़ मुझसे पूछेगा तुमने इस 16 महीने में क्या कारकर्दगी की, तो मैं कहूँगा कि पाकिस्तान को दिवालिया होने से हमने बचाया। ये एक हकीर खिदमत है। और जो बात महंगाई की, वो महंगाई वो पिछले 4 साल की जो महंगाई वो चली आ रही थी, और पेट्रोल जो है दुनिया में आसमानों से बातें कर रहा था। यूक्रेन की वॉर के बाद और कीमतों में इजाफा हुआ, खाद की कीमतों में और दूसरी कीमतों में। गंदम हमें इंपोर्ट करनी पड़ी, इसलिए कि पिछली हुकूमत ने, उनके ज़माने में गंदम की जो पैदावार थी वो बहुत कम थी। तो ये चैलेंजेस थे। मैं अपने आप को बरीउज़्मा करार नहीं दे रहा, इंसान है,
इंसानों से ख़ता होती है, हमसे गलतियाँ हुई होंगी और हुई, लेकिन जो छोटी मोटी जो खिदमत है वो भी आपके सामने है। आज मैं समझता हूँ कि आज हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ इंशाअल्लाह इस कैंपेन को लीड करेंगे और इंशाअल्लाह हम चाहेंगे कि मैं बिल्कुल जहाँ पर कल हमारे साथी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, हमें उनका बड़ा एहतराम है, शुक्रिया अदा करते हैं। वहाँ पर ऐसे भी बलोच जो हमारे नेशनलिस्ट हैं, जो कि पाकिस्तान में यकीन रखते हैं, पाकिस्तान की सालमियत में यकीन रखते हैं, अगर इनको हम साथ लेकर नहीं चलेंगे तो फिर पार्लियामान से अगर बाहर रहते हैं तो फिर उसका फ़ायदा या नुकसान है। बहुत शुक्रिया। मियां साहब, मेहरबानी। यस